السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے تربیت کے حوالے سے ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ کب سے کرنا چاہیے یا اس کا آغاز کب سے کریں۔ ہم میں سے اکثر والدین اس قسم میں رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے آغاز کے لیے ان کی زندگی کا کون سا سال بہتر ہے۔ کچھ ماہرین بتاتے ہیں کہ بچے کی تربیت جو ہے ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران ہی ہونا چاہیے۔ کچھ ماہرین بتاتے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں بچے کا مزاج اور اس کی عادات بن جاتی ہے، تب سے اس کا تربیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ ماہرین بتاتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے بچے کی تربیت ہونا چاہیے۔ تو سب باتیں سچی اور سبھی لاجکس بھی جو ہے صحیح ہیں، مگر جن کے بچے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں کیا اب ان کو تربیت نہیں کرنا چاہیے، یا جن کے بچے 2 سال کی عمر پار کر چکے ہیں انہیں تربیت نہیں کرنا چاہیے، یا جن کے بچے 7 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں اب انہیں تربیت نہیں کرنا چاہیے کیا؟ اب ہمارے پاس کوئی ڈوریمون والی مشین تو ہے نہیں کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو درست کر سکیں اور مستقبل میں جھانک کر دیکھ سکیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بچہ کسی بھی عمر کا ہو، اس کی تربیت آج سے ابھی سے ہونا چاہیے۔ دوران حمل اگر ماں اچھا سوچے، اچھا بولے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے تو اس میں یہ رہے گا کہ بچے کے اوپر ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے، جیسے کہ نمازوں کی پابندی کریں، ہے نا، اور آرام کے وقت میں قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، تو یقین کیجیے نہ صرف بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے بلکہ ان کا جو ہے وقت بھی آسانی سے سہل جو ہے گزر جائے گا۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، بول نہیں سکتا ہے، تو آپ بولیں، ہے نا۔ بچے کو بولنے کی عادت ہم کو ڈالنی ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم بولیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہم بچے کے سامنے صرف بولتے رہیں۔ واش روم جانے سے پہلے اور بعد کی دعا، ہے نا، سونے سے پہلے اور سونے کے اٹھنے کی دعا، اور گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا، سفر کی دعا، صبح کے اذکار، ہے نا، شام کے اذکار، رات کے اذکار، سب دعائیں ان کے سامنے صرف جو ہے ہم پڑھتے رہیں وقت پر پابندی سے۔ تو یہ رہے گا کہ بچے کو یہ دعائیں سب جو ہے اپنے جب وہ بڑا ہوگا اور بولنے لگے گا تو اس کو یہ دعائیں پہلے سے ہی سب یاد ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی ایسی روٹین نہیں ہے تو بنائیں، یہ روٹین ہم کو بنانا پڑے گی بچوں کے لیے، بچے کے ساتھ اپنی بھی تربیت کریں، اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آخری دم تک جاری رہنا چاہیے۔ بچوں کو ساتھ بٹھا کر نماز پڑھیں، تلاوت کریں، صدقات دیں۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے دلانے کی کوشش کریں۔ غرض ہر نیک عمل میں بچے کو شامل ضرور کریں، تو انشاءاللہ ان کے بڑے ہونے پر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ مزید یہ کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک انویسٹمنٹ ثابت ہوں گے۔ الغرض زندگی کے پہلے 7 سال بچے نے عمل سے سیکھنا ہے، نصیحتوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ تو 7 سال سے پہلے جو بچوں کی عمر ہے اس میں آپ ان کو آپ عمل خود کریں، وہ سیکھتے رہیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں 7 سال سے بڑے بچوں کی۔ 7 سال سے بڑے بچے کے لیے نصیحت اور عمل دونوں کارگر ثابت ہوں گے، حتیٰ کہ بوقت ضرورت سرزنش اور ہلکی پھلکی سزا بھی بچے کو دینی پڑ سکتی ہے یا کام میں لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز میں کوتاہی پر سزا دو۔ تو اس سے بچے کے اندر جو ہے اچھی عادتیں ڈیولپ ہوگی۔ پورے دن کا ایک حصہ کوئی 1 گھنٹہ بچوں کی دینی تربیت کے لیے مختص کریں، جیسے کہ ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات خود سکھائیں، انہیں اذکار، دعائیں یاد کروائیں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک ہر موقع کی دعا دیکھ کر پڑھنے کی پابندی کروائیں۔ اور ہاں، مختص اور محض یاد نہیں کروانی ہے بلکہ آپ کو یاد دلانی بھی ہے کہ بیٹے یہاں پر یہ دعا پڑھیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یا اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، اس کو یاد دلائیں، ہے نا۔ بعد کی دعا یاد دلائیں، گھر سے نکلنے کی دعا یاد دلائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد دلائیں۔ بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے آپس میں مقابلہ بھی کروائیں اور انعام بھی دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت ہے، اس کا میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور اس جواب دہی کے احساس کو جگائیے، اور سب سے اہم بات، بہت ساری دعائیں کیجیے۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، اللہ نے خود سکھایا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہے، آمین۔ تو یہ بات جو ہے تربیت کے تعلق سے بہت اہم تھی کہ دوران حمل جو ہے والدہ کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کچھ اچھی پڑھنے کی کتابوں کی، دینی کتابوں کی عادت بنائیں، تو آپ کی یہ عادت جو ہے بچے پہ اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ بچے کے اندر جو ہے پیدائشی طور پر یہ خوبیاں آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہو جانے کے بعد جو ہے جب وہ 1.5 سال 2 سال کا ہو جاتا ہے، بولنے لگتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کی تربیت شروع کر دیں۔ اور کچھ بچے جو ہے 7 سال کے ہو گئے تو وہاں سے بھی ان کی تربیت شروع کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے کھیلنا کودنا ان سب چیزوں میں جو ہے تربیت کا سارا وقت نکل جاتا ہے، اور بچہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہمیں تربیت کرنے کی سوجتی سمجھ میں آتی ہیں، جب جو ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں اس کو نہیں سکھا پاتے ہم لوگ۔ تو تربیت کی جو عمر ہے وہ مطلب دوران حمل سے لے کے 7 سال کی عمر کے بچے تک کی ہے۔ ویسے جب سے بھی ہمیں یہ سمجھ آ جائے ہم تب سے ہی تربیت شروع کر دیں، لیکن یہ بہت اچھا عمدہ وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، بچوں کو لائق بنانے کا۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ اسی عمر میں بچے کی تربیت شروع کریں۔ اگلے پھر کسی ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔